خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب بہت لمبا سفر کر کے تشریف لا چکے ہیں. میں انہوں کی درخواست کرے سا کہ اس اسٹیج پہ تشریف لے کے آمن اور اپنا خطاب فرمائیں. ذرا استقبال کرو اور نعرے نہ جواب دو, اللہ نہ نام بلند کرو. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن له أجرا كبيرا. قال تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے قرآن کا یہ نورانی شیشہ لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے. اے قرآن کا یہ نورانی شیشہ لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے. جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے وہ جنت جاہی پاوے. پیدا جائیں مخلوق کیتا او سب دا روز لسانے. جڑا موت حیات دا مالک او خالق رب رحمان. مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جئی بھیجیا اے قرآن. اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحان. محبت نال درود شریف پڑھو. کوئی زبان خالی نہ رہے. نماز پڑھنا افضل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی محمد وعلی ابراہیم. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ علاقہ اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن توحید و سنت دے زیر اہتمام اج دا خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بعظمت قرآن دے خوبصورت عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادران حضرت مولانا قاری شبیر احمد صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب نے میں کو تو آپ کو دعوت دیتی ہے، آپ حاضر تھے۔ سب تو پہلے دعا ہے دربار واللہ وچ بڑی عاجزی اور انکساری نال کہ اللہ رب العزت میری تے توالی حاضری کو اپنی دربار وچ قبول اور منظور فرمائے، اور دعا وہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرماوے، ناظرین دے نظر تو حاسدین دے حسد تو محفوظ فرماوے، اور آپ سارے دعا منگو جنہ بچوں دے سر تے دستار بندی تھئیے، جنہ نے قرآن پاک پڑھے، ناظرات مکمل کیتے، دعا ہے اللہ انہاں بچے کو اگیتے قرآن یاد کرن دی، حفظ کرن دی توفیق دے، اللہ انہاں بچے کو قرآن دا حافظ بڑھاوے، قاری بڑھاوے، عالم بڑھاوے، اپنے والدین دا صدقہ جاریہ بڑھاوے، اور جتنے احباب اس آئے بیٹھے ہو سارے دعا آگے منگو چا پہلے نیت چا کرو کہ کم سے کم ایک بچے کو ضرور قرآن دا حافظ قاری پڑھے۔ دوستو میں تو پہلے میرے استاد ساری جماعت جماعہ دار خطیب واعظ خوش الحال مقرر ذیشان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد سلیمان زیدوی نے بڑے احسن انداز نال گفتگو فرمائیے، دعا ہے اللہ انہوں نے معروضات کو قبول فرماوے، انہوں نے علم و عمر عمل اللہ برکت عطا فرماوے، انہوں نے جو معروضات پیش کی تھے اللہ جانبین طرفین کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وہ گفتگو اگیتے تریں جو ہے بلا تمہید وقت کافی بیت چکے، میں بھی رحیم یار خان کا سفر کرنا ہے، توجہ کر سو اگر اتنی بیٹھے ہو انشاءاللہ کال سمجھ ہم سے پہلے میں کو یہ دسو کہ پکے بیٹھے ہو یا تھکے بیٹھے ہو۔ میں اپنی بولی خیال کرے پکے بیٹھے ہو یا تھکے بیٹھے ہو؟ ہاں اجڑے بھی پکے بیٹھے ہو، نیگاری جوان بھی سارے اور اٹھے کوئی نہ، انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ اگے پونے گھنٹے میں کال پوری کرے سا، لیکن یہ ہے کہ تمہاری توجہ دوستو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بڑے بڑے عظیم نعمت نال نواز چھوڑا۔ اگر آپ تکوں دیکھوں پڑھوں میرے اللہ نے میرے رب نے میرے مولا نے پہلے امتا پوری نعمتاں دتیاں ہن، لیکن جس ویلے حضور دی امت دی واری آئیے اسالے استاد شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا استاد نعیم اللہ خان صاحب زید مجدو جو حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ کے خال شکر دن حجت کے حساب نہ لگال کریں دن وہ آدم میں کٹو او بڑھڑے ہو لیگرو نوجوانو جنہیں ایک ماں دا آخری پتر پیو دا آخری پتر ہوئے نا اسالی بولی جو آدم پیٹ گھروڑی دا اینڈا آخری ادنال کچھ پیو ماں کو پیار دادا ہوندے زیادہ ہوندے کچھ چیزاں لکا لکا تے آما کی دو اڈو آئی کی دو اڈو آیا کئی خاندان نے دکھا کئی میں دکھا وہ لکا لکا تے سیف آلماری ایک صندوق کے لکا چھوڑے ہیں جس ویلے اسالے آخری پتر دیواری ہم سے نا ایک چیز نہ انہا کو دل سو حضرت استاد ہم فرمیدن وہ جٹو میں ایلیاس آکھا اللہ سے وجہ وجہ نعمتہ اپنے کول رکھا کہ جس ویلے میرے سونے محمد دی امت دیواری ہم سے نعمتہ انہا کو عطا
آخو سبحان اللہ، زور نال آخو سبحان اللہ۔ نعمتاں کا ڈھیر سارے اگر میں گندا ونجا تے وقت کیا اگے نکلنے سے، لیکن جڑا تہاڈا موضوع اشتہار ہے اور موضوع جو سخن ہے اون دے مطابق گل کراں۔ اللہ نے امت کو دو نعمتاں دا بہت بڑا اعلیٰ تے بلند و بالا شان والا نکل وہ دنیا والو خویاں دے روشن ضمیرو تلگل دے روشن ضمیرو دور و دراز قرب جوار تو آون والو، اللہ نے دو نعمتاں جڑا ہے امت کو دچنا قربان ونجا، ایک نعمت دنا قرآن ہے، بئی نعمت دنا صاحب قرآن، ایک نعمت دنا سارے بولو، ایک نعمت دنا قرآن ہے، بئی نعمت دنا سارے بولو، بئی نعمت دنا صاحب قرآن ہے۔ یہ اعلیٰ نعمت ہے۔ پہلی نعمت سبحان اللہ، حضور جی ہستی نعمت سبحان اللہ، قرآن اعلیٰ نعمت سبحان اللہ، عربی محمد جوان اعلیٰ نعمت سبحان اللہ۔ اور مزید بھی جائے چکر تو بڑا مزہ آئے، ایک قرآن والی نعمت، قرآن اگر لا ریب نعمت ہے، عربی محمد جوان جہی نعمت، فرمایا بے عیب نعمت نہیں بولے قرآن والی نعمت، سارے بولو قرآن والی نعمت، لا ریب نعمت، سونے محمد جوان والی نعمت، بے عیب نعمت، اس بات کی اندازہ قرآن بولے۔ اس میں پہلا فرقہ کھلے نہیں، میں نے تکچا ایک پاسو الحمد لکھا کھڑے، تجھے پاسو سورہ بقرہ شروع تھیے، رب دا قرآن بول دیا دے او دیا میرے وال تک توجہ کر۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او دنیا لو ہویاں دے روشن ضمیرو، کتاباں ڈھیر کتاباں بلکہ پہلے بھی کتاباں آیا، کئی کو تورات آدھے، کئی کو زبور آدھے، کئی کو انجیل آدھے، کئی کو صحیفے آدھے، لیکن رد و بدل تبدیلیاں بڑا ہونے لگا۔ اللہ کا قرآن دے یشترون بہ ثمنا قلیلا، مولویاں نے پیرا نے گدی مشینہ نے چل چل کے گھن گھن کے مسئلے دی اندر تبدیلیاں کر چھوڑیا۔ جس نے قرآن کی باری آئی ہے، پہلا لفظ علماء جانتے حروف مقطعات، معلوم المعنی معلوم المراد، مجہول المعنی مجہول المراد، معلوم المعنی مجہول المراد۔ الف لام میم حروف مقطعات، کا اس میں اشارہ ہے۔ اللہ کے قرآن میں لفظ تو سمجھائے، اللہ آنے چاہتا دنیا لو۔ الف لام میم الف کا مراد اللہ ہے، لام کا مراد جبرائیل ہے، مراد سونا محمد کریم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ قرآن اتارن والا ہے، جبریل قرآن لے آون والا ہے، سونا محمد کریم دے اوتے قرآن اتریا ہے دنیا والو۔ ذالک کا اس میں اشارہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا والو اللہ دے اتارن دے اندر شک کوئی نہیں ہے، رب دے نازل کرن دے اندر شک کوئی نہیں ہے، جبریل دے لیون دے اندر شک کوئی نہیں ہے، میرے محمد کریم دے اترن دے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ ذالک دنیا والو یہ جیڑی کتاب ہے، جیڑی کتاب تواڈے ہتھاں دے اندر ہے، لا ریب فیہ،
شک کوئی نہیں اتنے پارے پارے کے پاؤن پاؤ دے رکوعن رکوع کے آیتائن آیتائن دے خطرانے خطران دے لفظ دے حرف میں حرف دے دبر دے دیر دے پیچ نے قرآن ایران کھڑا کرے دے واللہ دب دیا انسان نحنو نزل الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور دنیا والوں ہے وہ قرآن ہے وہ کتاب ہے حفاظت میں اللہ اپنے ذمہ آپ چلی ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حفاظت صحاب چاہیے قیامت کی صبح کا آ سکتی ہے قرآن مقدس کے اندر تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا قیامت کی صبح کا آ سکتی ہے پیٹ کے اندر ضرورت کوئی نہیں میں جتنے قرآن کا معجزہ میں جتنے قرآن کا معجزہ خدا کی قسم نہیں کرو دیا کیا ہوئے کہ 6 سال کا بچہ قرآن دا کچھ سمجھ آ رہے ہیں اگلی گل 6 سال کا بچہ قرآن دا قاری 6 سال کا بچہ قرآن دا حافظ ہے ایک قرآن دا اچھا معجزہ کیا دکھا کوئی ادھر چند میرا نبینا قرآن دا قاری اٹھائیس بنائی تا کوئی نہیں نظر تا کوئی نہیں آؤندا قربان ونیا لیکن قرآن جو پڑھدا قرآن جو پڑھدا رہندا ہے قرآن جو یاد کریندا رہندا ہے آئے اچھی آلے تا غلطیاں کرے کرندے ہوندن تے نبی نہ پیچھو لکمے دے کیالے غلطی کر ویندن انسان جو بھول ویندا ہے اور لیکن نبی نے اللہ نے قرآن دا قاری بڑا دیتا ہے اس بات عرض کی تو اللہ نے اس امت کو جڑی نعمت دیتی ہے قرآن والی اللہ نعمت بلند و بالا نعمت وجہ پڑھنا دا ثواب ہے وجہ دیکھنا بھی ثواب ہے وجہ سننا بھی ثواب ہے وجہ تے عمل کرنا پیدا اونچا ثواب ہے کہ زندگی بدل رہی ہے زندگی بڑھ رہی ہے خدا کی قسم زندگی نہیں بلکہ آخرت بھی بڑھ رہی ہے انہیں بھی اللہ کا قرآن میں بولیا دنیا والوں قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن دی تلاوت ہوئے تیرا ویلا ہوئے توجہ محکمے نہ کیا کہ صبح ہوئے شام ہوئے انیا کیا سردی ہوئے گرمی ہوئے جمعہ ہوئے منگل ہوئے بدھ نہیں 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 اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ تیرے لئے قرآن دی تلاوت ہوئے قرآن پڑھا ونگے قاری قرآن پڑھا پیا ہوئے میرے نبی دا امتی قرآن سننا تیرا کم رحمتا وساونا محمد خدا آج تک میں قرآن دی تلاوت کی چھٹ گئی ہے آج تک یہ قاری صاحب فرمے دے پیار کہ صرف موبائل لالی آ رہی ہے ناول لالی آ رہی ہے اللہ بات کریں عقیدہ لالی آ رہی ہے نانا میرا دوست نوجوانا قرآن لالی آ رہی ہے اس نعمت کی قدر کر اللہ نعمتی بلند و بالا نعمتی شان والی نعمتی مقام والی نعمتی مرتبہ والی نعمتی قرآن نال یاریلا قرآن نال محبت کر قرآن نال دل لگی کر خدا دی قسم اگر تو دنیا دے اندر قرآن نال یاریلا اپنے بچوں کو قرآن دا قاری بنایا اپنے بچوں کو قرآن دا
دا حافظ بنایا. گل میری نہیں، علماء کی کوئی نہیں، بلکہ میرے مرشد نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بچہ قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، لہذا قیامت دا ہوسی، نفسی نفسی دا عالم ہوسی، سورج میرے برابر ہوسی، ہائے ہائے ہو بکا ہوسی. مادانے لگے گی بلایا جائے حافظ قرآن کے والدین کو، حافظ قرآن دی اماں ابا کو بلایا جائے، والدین آ جائیں گے. اب آنے لگے ہوگی دنیا کے اندر ان کے بچوں کی دستار بندی علماء کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر حافظ قرآن کے سر کے اوپر پگڑیاں علماء باندھا کرتے تھے، ٹوپیاں علماء ان کی سروں پہ سجایا کرتے تھے. آج ان کو پروٹوکول میں خود دینا چاہتا ہوں. قربان جائیے حافظ قرآن دی اماں ابا آئے سامنے بھیجو سے فرمایا لایا جائے وہ، لایا جائے وہ تاج. حدیث کے الفاظ کوئی ادا روشن ضمیرہ زوہ احسن من ضوء الشمس. جائیں دی روشنی، جائیں تاج دی روشنی، میں سمجھے اللہ سے نہیں آچھا ان دی روشنی کنو زیادہ ہو سکیں آچھا. فرمایا ضوءہ اس کی روشنی احسنو ایک دنیا لے سورج کو سہنی ہو انیا کیا زیادہ ہو سے، کیونکہ سورج کو تکے اکھی چجھاون لگ پنگیا لے، اکھی دیندو اندھیرا آوینا. لیکن نہیں جڑا حافظ قرآن دی اماں ابا تے اللہ تاج رکھوے سی، او دی روشنی ضوء احسن من ضوء الشمس. اس دنیا لے سورج تو زیادہ سونی ہونی ہے، من موڑی ہونی ہے، پیاری ہونی ہے. انہاں دے سر دے اوتے تاج رکھیا سی. پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اب آنے لگے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کے قاری بنے تھے، جن کے بچے قرآن کے حافظ بنے تھے، جن کے بچے عالم بنے تھے. دنیا میں لوگ کہا کرتے تھے تو بچے نو مولوی پہ پڑھندا ہے، بچے کو حافظ بنا رہا ہے، بچے کو قاری بنا رہا ہے، ملا بنا رہا ہے. کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کوئی ادھر سے باتیں مارتا، کوئی ادھر سے باتیں مارتا. لیکن یہ میرے نبی کا امتی سب کی باتوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن میرے سونے محبوب کی حدیث پہ عمل کرتا رہا، سب کی باتیں برداشت کرتا رہا. لیکن جذبے کے ساتھ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا. میں ایک جملہ کا بڑا سونا مزہ آونگے، ایمان تازہ ہوئنگے. فرمایا آج مائنہ دی کانڈ نہیں لگڑ دے، انہ دی کانڈ نہیں لگڑی، قربان ہونا انہ دے سر دیوتے تاج رکھا گیا ہے. آئے پوچھا جائے گا کون ہے؟ حافظ قرآن کے والدین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو مقام آپ کا ہو گیا، یہ تو مقام والدین کا ہو گیا. لاوے قرآن نالی یاری قدر کرے اس نعمت دی و دنیا والا اور تاجرہ زمیندارہ اور مسلمان اس نعمت دی قدر کر. خدا دی قسم دنیا تری رب کنڈ نہ لگنے سی، قیامت والے جہارے بھی اللہ کنڈ نہ لگنے سی. ایتا مقام ملا والدین نو آواز آئے گی، بلایا جائے حافظ قرآن کو. قاری قرآن آگے آئے، حافظ قرآن آگے آئے. اب آنے لگے گی وہ قرآن دا قاریہ، وہ قرآن دا حافظہ. جی میرا مولا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر کائنات دے
سردار پیغمبر، آمنہ دے درے یتیم پیغمبر، اور زہا دے چہرے والے پیغمبر، اور نیل دیاں زلفاں والے پیغمبر، طہا دے تاج والے پیغمبر، یاسین دے چہرے والے پیغمبر، آپ کو بلندہ نہیں جب تک اللہ میرے محمد کو بلوائے نا، آجل میری نہیں ہے، اللہ کا قرآن بلندہ کھڑے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ کا قرآن بلندہ کھڑے۔ او دنیا والو میرا پاک پیغمبر آپ نہیں بلندہ، او جو آدر ہوندہ ہے اور عربی محمد بلندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس قیامت والے جہارے قرآن دے قاری کو آجائے سی قرآن دا قاری اور قرآن دا آئے دنیا دے نعمت کو اپنے سینے دی اندر محفوظ کیتا ہے، دنیا دے اندر قرآن نال یاری نہیں یاری، دنیا دے اندر قرآن نال محبت کی دی آئی، دنیا دے اندر قرآن نال الفت کی دی آئی، دنیا دے اندر قرآن نال نعمت دی قدر کی دی آئی۔ سن میرا قاری دی مولا اقرا ورتقے ورتل کما كنت ترتل في الدنيا، اقرا ورتا کے میں حیران تھیندا، ہائے ہائے بڑی سونی گل آ گئی ہے، توجہ کرائے علماء میرے بزرگ تا سمجھ گئے ہوجر، لیکن جت کے حساب نال سمجھا ذرا مجھے دکھائے لفظ کے دا پیارا بولیا گیا ہے۔ اقرا او لفظ جڑا سب تو پہلے غار ہرا کے اندر جناب جبریل بھیج کے آیا، جناب جبریل آ کے آچھا ہے پڑھ اللہ کا نبی اقرا یا محمد پڑھیے۔ میرے مرشد نے فرمایا آنا بے قارین سنتے رہے ہو، اور جبریل بول کے آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ توجہ کرائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں نے سمجھا کیا ہے، حیران ہو جاتا ہوں۔ یہی اقرا یا پہلے پہلے اللہ نے اپنے نبی سے کہا، جناب جبریل لے کے آیا، آج وہی اقرا حافظ قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے اور قرآن دا قاری اقرا ورتا کے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن دا قاری میرا مولا قرآن پڑھتا جا، جنت دے سیڑھیاں تے چڑھتا جا، الحمد حمزہ اللہ کے والناد سین تک علماء لکھے 6666 یا کم و بیش شیطان نے تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی دیا چڑھتا جا، جتا والناد سین ہو سی وہ تیرا مقام ہو سی۔ نہیں بولے یار قربان ونجائے نعمت کی قدر کر، آج تو میں قرآن کو پچھو جا سکتے لال کی تم جیدہ پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے۔ آج اگر میں پوچھا صبح سویرے یاسین کتنیاں پڑھی، اگر پوچھ لوں وہ سوتے ہوئے ملک سورت کتنے پڑھتے ہیں، اگر میں پوچھ لوں روزانہ کتنی تلاوت کی جاتی ہے، اگر میں پوچھوں کتنا ہم عمل کرتے ہیں، ساری زبان دی اندر ایک اللہ والا درد پڑدا یاد آؤ دنیا والو، اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے بھیدا گل کوئی نہ لیندا۔ اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے بھیدا گل کوئی نہ لیندا، اجڑیا مسیتا فلما آبادن، اجڑیا مسیتا فلما آبادن، گانے بجانے ہر کہیں نو یادن، اس بے حیائی دے گھر گھر فسادن، شیطان کھل کھل تارا مرے۔ اسلام رو رو آہی بھرے نا
در در تے وینا گل کوئی نہ لینا سنیے گا کوئی ادھر چل تو نہیں رہا ہے کہ درد پہ پڑتا بھی شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور آج سے صبح سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جائے. آج کے بعد سونے سے پہلے بجائے ڈرامہ اور فلم اور گانے سننے کے میری ماں میری بہن میری بیٹی اگر سن رہی ہے اتنا تو یاد ہوتا ہے آج کون سے ڈرامے کی کس چلنی ہے آج کیا ہونا ہے. میری بہن میری بیٹی میری ماں فاطمہ سونے سے پہلے قرآن پڑھ کے سویا کرتی تھی. میری ماں عائشہ سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرتی تھی. قربان جاؤں میرے نبی کے صحابہ ایسے نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے سویا کرتے تھے. صبح سویرے بھی تہجد کی نماز میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہاں دلیلیں تو بہت ہے آؤ سنیے گا. میرے نبی کا شاگرد ہے نام اسید ابن حزیر لمبا سفر کر کے واپس آمدے پہنے تہجد کا ٹائم تھی گئے نال اپنا پتر چھوٹا یحییٰ بھی نالے گھوڑے دے اوتے سوار ٹائم تہجد کا تھی گئے. جنگل بیابان اپنے بیٹے کو کمبل بچھا کے سلا دیتا ہے گھوڑے کو درخت نال مد چھوڑے تے میرے نبی دا صحابی اللہ اکبر شروع تھی تے پڑھن لگے اللہ مانو اللہ بالقرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تہجد کی نماز میرے نبی دا شاگرد تیار قرآن پڑھدا کھڑا ہے جو ہی اچھی آواز نال قرآن پڑھدا ہے تے گھوڑا دبکن لگ ویندا ہے کپے مارن لگ ویندا ہے. جس ویلے آواز مٹھی کرے دن تے گھوڑا چپ کر ویندا ہے زور نال پڑھن تے گھوڑا دبکن لگ ویندا ہے. ہائے نماز پوری کیتی ہے اپنے پتر کو چایا ہے کندھے تے بٹھایا ہے گھوڑا تیار کیتا ہے اور سفر کیتا ہے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جس ویلے میں تہجد کی نماز ادا کیتی ہے جڑے ویلے میں قرآن زور دے نال پڑھدا اے گھوڑا دبکن لگ ویندا میں کو تھوڑی جی پریشانی ہون لگی کہ اے گھوڑا دبکے یحییٰ دے قریب نہ ونجے میں نماز پوری کیتی ہے اللہ دے محبوب مجھے بتایا جائے جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا یہ گھوڑا کیوں دبکتا تھا. میرے مرشد دیکھی جا رہے ہیں جب حضرت اسید ابن حزیر نے بات پوری کر لی ہے میرے نبی نے فرمایا او میرا یار میرے مرشد نے فرمایا اسید جی حضور نے فرمایا اسید جی جڑے تو قرآن پڑھدا ہے رحمت دے فرشتے اتر دے ہن جنت صوت کا اگلے بڑے پیارے لفظ حضور نے فرمایا او میرا یارا او میرا شاگرد حسین جی اللہ دے پاک پیغمبر اگر اسی رفتار تے اسی آواز نال تو قرآن پڑھدا رہندا صبح سویرے مدینے دا بچہ رحمت دا فرشتے اپنے اکھاں نال دیکھ گھندا. آپ تو سمنا بھی 2 بجے ساری رات دے ساری رات خرافات تے خبراں تے کوڑیاں تے اللہ معاف کرے انہاں چیزیں وچ اتنا عجیب نکل گئے کہ قرآن علی نعمت چھٹ گئی. اگر کوئی سمجھاوے بولنے کا کم
اے ملا دا کم ہے، مولی مولی پتہ نہیں کیا پجا دے ودے ہوندو. نہ میرا دوست اے گلا میرا کوئی نہیں، نہ میرا یار، نہ میرا نوجوان بھائی. ایک بات مولانا قاری سلیمان صاحب کی نہیں ہے، قاری شبیر صاحب کی نہیں ہے، مولانا غلام صدیق صاحب کی نہیں ہے، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کی نہیں ہے. یہ تو بات اللہ کے قرآن کی ہے، یہ تو بات میرے نبی کے فرمان کی ہے، یہ تو بات اللہ کے محبوب کی ہے. یہ قرآن نال یاری لا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میری امت کے لوگوں میں محمد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے نبی نے دنیا نہیں چھوڑی، میرے نبی نے تجارت نہیں چھوڑی، میرے نبی نے عہدہ امت واسطے نہیں چھوڑا، میرے نبی نے ایک چیزاں نہیں چھوڑیا. میرے نبی نے فرمایا صرف دو چیزاں دتی رہنا، جب تک ان دو چیزیں کو مضبوطی دلال پکڑے راجو لال تدلو. پکی گلے ہر گل تسا گمراہ نہیں تھی سکتے. سونا کیڑیا میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ. ایک اللہ دی، ارے بولو، ایک اللہ دی، ایک اللہ دی کتاب لے. میں اپنی بولیے چاکھانڈو جی میرے عربی محمد مٹھڑے دی سنت، میرے نبی دی سنت، میرے نبی دا طریقہ ہے، میرے نبی دی پسندی ہے، میرے نبی دی اتباع ہے. میں عرض کا کرے دا نوجوانا میری اس گل تے غور کری کہ اسلام رو رو آہی بھریندا در در تے ویندا گل کوئی نہ لیندا اجڑیا مسیتا. امام تے بیچارے اپنا زور پورے رہندن. میں لے دا وڈی بستے دے کھلن دا مقام نہیں. اگر یہ تے غور کروں تے انگ انگ اندروں دھاڑ دھاڑ کریں گے. میرے تے رونگٹے کھڑے تھی گئے. میں مولوی ہاں، میں کو تے کوئی ڈاہم دے فتوا تے ڈاہم دے کو نہیں. میں تو بس ودا در در تے ہو کے دے دا اللہ دا واسطے رے قرآن تے قریب نبی سننے دی سنت تے قریب آ ونجو اپنا عقیدہ قرآن والا پڑھا. اللہ وڈی مسجد ہے، دھوکے وڈی مسجد ہے، 50 گھر رے، کلہ مؤذن ہے، کلہ مکبر ہے، ایک امام دو مقتدی نے بائے کے لے گئے. ایمان تک کھڑے شدہ اودا کیا قصور ہے؟ وہ تا آکھدا کھڑے، وہ ادان دیتی نہیں، وہ آکھا نہیں، وہ کلمہ بلند اللہ نے کیتے نہیں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ آکھا نہیں، ادان دیتی نہیں، اشہد ان محمد الرسول. یہ تو آواز ہے حی علی الصلاۃ، آواز آنے لگی حی علی الفلاح. جس پاسے تو ودا ٹر گئی وہ کامیابی کوئی نہیں. اللہ دا بندہ در نبی دا امتی یہی کامیابی ہے. یہ گل قرآن کی تھی ہے، مولوی دی کوئی نہیں. میں بار بار بیٹھا دا علماء جل اللہ کوئی نہیں. رب دا قرآن میری آواز آنے لگی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآن کھڑا بلیندا ہے. اللہ دا بندہ ایمان والو، اللہ نے تمہاری کامیابی قرآن نماز دے اندر رکھی ہے. اے دیکھو میرے سامنے قرآن ہے، 18واں پارہ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون. کیوں کھڑا قرآن اعلان کریں دے؟ اے نغویات تو پر رہے تھی وہ جڑا آپ ہوٹل تے بیٹھے دکانہ تے بیٹھے ہمرے دیا دھوکہ نہیں اتے بیٹھے لغویات. لغویات کرو کیا
یہ گانے بجانے گلا غیبت فلانا یہ فلانا یہ تھا اللہ بھی آتا ہے کہیں دی غیبت گلا نہ کیتا کر کہیں دی اوتے تانو تشریح گلا نہ کیتا کر اور جڑا ٹائم ملی نا اس ٹائم دے وچ کی کیتا کر جویں رب دا قرآن ادا کھڑے اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا فرمایا صبح شام میں رب کا ذکر کیتا کر ای کیا دے جو ایک بندہ ہوٹل کے بیٹھ کے گلا گپا بیٹھا مرے نے کہیں کہیں کہ فلانے کو کہ فلانے کو انہاں دا قصور کوئی نہیں جنہاں دے اوتے اج آپ انگالی بیٹھے کرو انہاں دا کوئی نہیں اپنا قصور تے قصور کہندا ہے بولے نہیں تھوڑا تھوڑا ہے گال چلو تھوڑا جا تازہ دم سی تازہ دم کر چھوڑا میرے والد صاحب رحمہ اللہ استاد مولانا عبد الغنی جاجر رحمہ اللہ دے شاگرد ہیں بڑے قریبی شاگرد ہیں کم سے کم 6 سال انہاں کول پڑھے تے 9 دورہ تفسیر انہاں کول پڑھے ترجیح والے دیا ایک واقعہ سنا دیا کہ ایک مولوی تے ایک چور دی یاری ہے مولوی تے چور تے جس میں چور مولوی صاحب کو لاوے تے مولوی صاحب آکھے ہوئے برادا چوری نہ کیتی کر تو میں کنے امدی اوڈے ویندی وہ آکھے مولوی صاحب کیا کرا یاری تیرے نال ہی ہے تے یاری انہاں نال ہی ہے نہ انہوں کو چھوڑ سکدا نہ تے چھوڑ سکدا نہیں کری کہ ہن کوئی پلان کروں کوئی وہ کہ ایویں ہے کہ آپ آئیو ملک چھوڑتے جلو بے پاس ملک چھوڑیے اور پاس چلیے وہ کہ چلو ٹھیک ہے بڑی صاحبہ کہ میں قربانی دینا چلیے ملک چھوڑتے گئے وینجے 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 وہ ایک جگہ سے گئے تھے بھلا بجمع لگیا خلقت جمع ہے انہوں نے کہ خیر ہے کیوں اتنے سارے لوگ جمع ہیں وہاں کے تھی گالے میں ہے سارا بادشاہ گے مر تے اسادا رواج ہے یہ سارا ایک پرندہ گما ایک واسا اڑ رہندوں اے جیں دے سر تے وج بوے وہ سارا بادشاہ گل تو ٹھیک ہے انہوں نے کیتا نال مولوی صاحب تھی بیٹھا چور صاحب تھی بیٹھے انہوں نے کہ چلو فنکشن دیکھو جے آپ جل باندو جلتے تے دانے والے تھے کوڑے جلسے تے دانے دے دے او جلسے دے باندو اللہ انہیں جلسے کنو بچو ہے یہ قرآن علیہ جلسے چاہیے ہاں یہ تقریر تے آئے نا یہ جلسے تے ہر قدم تے امیدی اللہ نیکی دے سی ہر قدم تے اللہ درجہ بلند کرے سی ہر قدم تے اللہ گناہ مٹا چھوڑے سی اے پوری محفل کو اللہ دے فرشتے گھیری کھڑے دعا تھی سے اللہ اتے ویسن اللہ پوچھ سے دسا میرے محبوب دی امت کو کینے پہرے فرمایا قرآن سن دے بیٹھے ہم ہاں جنت مگ دے بیٹھے ہم جہنم کنو پناہ مگ دے تیری توحید تیرے نبی دا فرمان اللہ دا قرآن فرمایا گواہ تھی وہ جو میں سارے کو معاف کر چھوڑیا اللہ تنو ہی تھی بیٹھے تے انہاں اڈارے پرندہ وہ جو اڑ رہا استاد جی کو آتے ہوں چور تیار بیٹھا جرا لال جرا اتھوں گیا ہوں دیتے وہاں بیٹھا انہاں دا رواج ہا انہاں پکڑیا او جی سارا بادشاہ وزیر آگے پرائی منسٹر آگے تو کچھ چاہیے بدن بوڑے وہاں بلہا لیتے نے ہوں بولی صاحب بدل پچھوں ہوں آکھی جدو میں کو ٹائم بھیجو میرا یار ہا ٹائم ملیا مولی صاحب تے ہوں آپ بدل میٹھے مانی روٹی کھم دے تے مولی صاحب آکھے نہ مراد ہا اڈو ہی تو چور ہاں ہے اتھا تو بادشاہ بڑھ گئی خیال کریں ہوں آکھیا مولی صاحب قصور میرا نہیں قصور مارک کا قصور انہاں دا اگر اے ہووے نا چنگے تے آپ کٹھے تے بیٹھے آتے چوکھا فرق ہا ہاں قصور ہے انہاں دا اگر یہ چنگے ہوندے تے پرندہ تیرے سر تے پوے ہا یہ آپ جھیل جے روح تے او جے پر اس واسطے دوستو کہیں دی غیبت گلا نہ کیتی کرو سیاست دانے کو مندے نہ کٹھے کرو او بھائی یہ تے فلانا انہاں دا قصور کوئی نہیں میں بھی تو بھی اپنے گربان دے اندر جھاگ تے ہن دیکھو کتنا سونے نبی دی شریعت تے عمل پا کروں شراب آپا پیوں بد نظریاں آپا کروں اللہ معاف کرو گانے بجانے آپا سنوں خرافات آپا کروں
ایک اللہ کا گھر چھوڑ کے غیر اللہ کا منتا اٹھے گھٹے اللہ دے ناتے غیر اللہ دے کھڑے ہیں. اتنے بڑے ظلم تو بیماریاں تو کرے تے لوگ دعا کر نہیں 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 نہیں. او دنیا والو حضور نے فرمایا دو چیزاں نہیں تیرے دل ایک اللہ دا قرآن ہے تجھے میں محمد کی سنت ہے. اک کی رضا پیامی اجڑا مسیطہ فلم آباد گانے بجانے ہر کئی کو یاد اے بے حیائی بے گھر گھر فساد شیطان کھل کھل تارا مریندا اسلام رو رو آہی بھریندا دل دل تے ویندا دل کوئی نہ لیندا. سنیے گا ایک درد اللہ والا دے اتری والو قرآن احدے ٹھیک ہے بیمارا قرآن احدے ٹھیک ہے بیمارا ہر برک میدان ٹھیک ہے پرانا سیوی بکھا دی کسے نو نہ بھاڑا پڑھن دے کیتے کوئی نیچے. سالوں سال گزر کے نوجوان تو نے غلیظ تبدیل کیے 3 مہینے بعد یہ سبز ہے یہ لال ہے یہ نیلا ہے یہ فلاں ہے. نہ خود پڑھا نہ علماء کی خدمت میں آیا کہ یہاں آ کے قرآن سیکھوں یہاں آ کے قرآن کا ترجمہ پڑھا اتنا آ کے قرآن کی تفسیر پڑھا اتنا آ کے قرآن کا سبق پڑھا کہ قرآن آتا کیا ہے قرآن کا درد کیا ہے قرآن کا سیدہ کیا ہے قرآن آتا کیا ہے قرآن کا اعلان کیا ہے. اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا بتایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تیرے واسطے اللہ نے ہدایت قرآن دے اندر رکھی ہے. اے نعمت قرآن والی اے دے قریبا اے دے نزدیکا اے دے لال یاری لا خود بھی پڑھ بچیاں نو بھی پڑھا خود بھی عمل کر اپنے گھر دے اندر بھی بچیاں کو قرآن کی تعلیم گھن اپنی بچیاں کو قرآن کی تعلیم دیوا. ہاں بچیاں کو عالمہ بڑا حافظہ بڑا قاریہ بڑا اپنے بچے کو قرآن کا عالم بڑا حافظ بڑا قاری بڑا. خدا دی قسم قرآن میری نعمت کی قدر کرنا تیرا کم میری گل نہیں. قیامت دا اسی حدیث الفاظ جڑا بندہ قرآن والی نعمت کی قدر کھڑا کریندا ہے یاری کھڑا لیندا ہے رمضان بھی قرآن بھی قیامت والے دہاڑے یشفعان اللہ کے دربار دے اندر رمضان تے قرآن سفارش کھڑے کریں گے. لیکن شرط ہے کہ قرآن نال بولو قرآن والی نعمت دی قدر کر کہ اگر نعمت دی نہ قدری کی اگر نہ قدری کی منہ بوڑا پرے تھی گئے ایڈی گل علماء دی میری نہیں. قرآن کھڑا بولے دی من آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. او بندہ جڑا قرآن کا نہ منہ موڑ گئے جگہ 5 موڑی حافظ ہے قرآن بولے یہ دیکھو میں حافظوں اگر بیٹھو میں ہاتھ میں جانے بیٹھے نہیں قرآن پڑھن شروع کر دے قرآن کو یاد کرن شروع کر دے قرآن کو یاد کر قرآن سے عمل کر. تاجر صاحبوں زمیندار صاحبوں بیٹھو اپنے سارے معاملات قرآن کے مطابق میرے نبی دے شریعت کے مطابق کرو. خدا دی قسم تھوڑا جا تیرا کاروبار ہو سے لیکن ان میں سود یہ چیزاں کچھ کوئی نہیں. میں امید کرے نا انشاءاللہ تو حلال تے اینار کر تے دیکھ رحمتہ مسجد کی نہیں برکتہ ہم دن کے نہیں ہمدہ اپنا سارا کم اٹھا کی دکھا
ہاں کسی پرافٹ نہ یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، بولا ہوں پہ لوگ اللہ معاف کرے بول جوا شروع تھا پہ جوا کرکٹ کا میچ لگیا پہ ایک گیند آ گئی ہے ہاں سے کیا ہے آکے دیئے تھے چھکا لگنا ہے آکے کوئی نہیں لگنا آکے لگ گیا 10,000 وہ بھی 20,000 یہ دیکھو یہ چیزاں یہ تو تباہی پھیر کے گھر دے اے کیوں برکتاں اٹھی گئن کہ تو میں قرآن تے نبی دی شریعت تو منہ موڑے ہوں من اعرض عن ذکری وہ بندہ جس نے سارے ذکر تو منہ موڑا ہے ساری نعمت دی بے قدری کی تھی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اے پہلا عذاب دنیا دیوتے معیشت تنگ پریشان ہو سے ڈھیر کچھ علماء لکھے ہو سے ڈھیر جو ٹرالے نہیں چل دے پن اوبا کچھ بھی چیزا پہ ذمہ بھی ہے وزیر اعظم ہر چیز ہے کچھ لیکن پٹھا جو چاول فرمایا معیشت تنگ پریشان اے دنیا دے عذاب اگلی گال سنو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت والے جہارے اللہ کو اندھا کرتے اٹھے یہ قرآن ہے اگلی گلوی سوال پوری رب المحشر تبیاما فقد كنت بصیرا میرا اللہ دنیا کے میں بیدان نظر انداز آج کیا تھی گئے تمہیں کو اندھا کر چھوڑائی میں نے توجہ کرو قرآن دا جواب چھوڑو جس میں لوگ بندہ سے لیما کیوں حشرتنی میں کو اٹھائی آما اندھا کیوں کی تائی ادو عوالم سے سواد قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا تو دنیا تے سارے قرآن کو بھلایا ہے ساری آیتیں کو بھلایا ہے ساری نعمت دی بے قدری کی تھی ہے قرآن کڑو منہ موڑیا ہے قرآن کڑو پشتے تھی ہے قرآن کو کل دے پچھو جا سجیا ہے قرآن دے بیچو نہ آیا ہے قرآن دے عمل نہ کیتا ہے قرآن دی مخالفت کرے دا ہے قرآن جڑا کو جادا اور دوتے عمل نہ کرے دا دنیا تے پیسہ دے آتے کو بھلایا آج اکھا تے کو بھلا چھوڑا ہے اس بات تے کرے سو قدر اللہ قرآن علی نعمت کی قدر دی توفیق دے دوجی نعمت اللہ نے صاحب قرآن والی دیتی ہے اللہ اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق دے اس نعمت دی قدر نہیں رہتی سی میرے نبی دا فرمان ہے من احبنی فقد اطاعنی جڑا میں محمد دلال محبت کرے دا ہے دعویٰ کرے دا ہے آدم حضور دلال پیار ہے محبت ہے الفت ہے اسے چاہیے میں محمد کی اطاعت کرے پھر کیا کرے صرف ربیع الاول جھنجا ناون نال نبی راضی قیامت رجاڑے نہ تھی بربرے لاون نال ایک چیز کرنا میں پی ربیع الاول استاد جی منڈ بڑی گال کی تو میں تو حیران تھی نا سارے علماء بیٹھے اگر غلطی ہوئے تو دسی جو تو سامنے سنی ہو دو میں کو اے دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار کو پسند فرمائی یا نا پسند سارے میں گٹ کا مولوی ہوں تو گٹ کے حساب نال گال کرے نا پسند فرمائے پسند سارے بولے سے تو گال کرے گا پسند یا نا پسند جائیں بازار کو نبی سے نا پسند کی تے ہوں بازار میں بربرے لاواں جو نبی خوش تھی سے بدھانی ضروری تھے جو مولوی صاحب گال کی تھی کو پتے دیے بس تو لڑو ماری گئے گال ضرور سوچی اس جگہ کو میرے پاک پیغمبر نے کہا بازار میرے کو پسند نہیں تے ہوں ناپسند والی جگہ کو میں وانتے چراغا کر رہا بربرے لاواں لکھاں روپے خرچ کرواں تے نیت ہوئے تاں کیا کرے دا کہ اللہ دا نبی خوش تھی سے اس جگہ کو تو 1400 سال پہلے میرے مرشد فرمایا بازار میں محمد کو پسند کوئی نہیں یہ نہیں ونجنا
مخالفت ہے یا محبت ہے؟ تسا میں علماء نا تسا نہ مخالفت یا محبت؟ سارے بولو مخالفت یا محبت؟ ہاں گال آپ سوچا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میری اطاعت کر، میری سنت پہ عمل کر، میرے طریقے پہ عمل کر، میری اتباع کر، میرے پیچھے لڑ۔ خدا کی قسم اطاعت مصطفیٰ کرنا تیرا کام ہے۔ اصل میں بات بھی یہی ہے۔ میں نے جگہ تو بھی سنا چھوڑا مختصرا میں درادہ ہی نہیں کر بندہ دل وچ محبت مصطفیٰ ہوگی، زبان تے نعت مصطفیٰ ہوگی۔ توجہ میں کرے دل وچ محبت اگلی دفعہ تو سجنا یہ 4 گانے تو آپ سنے سے انشاءاللہ ادھار رہے گی۔ دل وچ محبت مصطفیٰ ہوگی، زبان تے نعت مصطفیٰ ہوگی، جسم تے اطاعت مصطفیٰ ہوگی، تیرا نام لکھی جوے تے اے غلام مصطفیٰ ہے۔ دل میں محبت مصطفیٰ، زبان تے نعت مصطفیٰ، جسم تے سارے جسم تے اطاعت مصطفیٰ، زندگی اطاعت مصطفیٰ، زندگی میں اطاعت مصطفیٰ، زندگی اطاعت مصطفیٰ، زبان تے نعت مصطفیٰ، ہاں دل وچ محبت مصطفیٰ، بل اے سچا غلام مصطفیٰ جیویں جو میرے نبی دا صحابی ہے، میرے نبی دے اصحاب ہیں، میرے نبی دے یار ہیں، میرے نبی دے شاگرد ہیں، نہ اصحاب مصطفیٰ ہے۔ خدا دی قسم دل وچ عشق مصطفیٰ ہے، زبان تے نعت مصطفیٰ ہے، زندگی اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ بھی انہوں کو آدھے اے میرے نبی تے یار اصحاب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوٹی جی گال مثال تاکہ جڑ پوے گال موضوع دے نال آونے تو گال جو میں کیتی گال پوری تھی پوے میں پڑھے تساں وی سن دے ہو سو۔ ایڈی اطاعت کیتی ہے میرے نبی دے صحابہ نے، ایڈی اطاعت کیتی ہے۔ ایک جہاڑے جو حضرت حذیفہ آپ رضی اللہ تعالی، سارے بولو سارے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جہاڑے ایک جگہ تے گئے، میں نے لکھا میں بس بکے دا پیون دعا کریں دیا، میں نے تکے سو پتو تو مگال پوا تے اگوں بادشاہ دا حساب و کتاب نال سنگی ساتھی ساتھ نالن انہیں کرسیاں لگیا پہ میز لگی پیے تے کھانا جو شروع کی نا کھانا تے انہیں لقمہ جو توڑے نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تے توڑ کے انہیں سالن پوڑن لگے، انہیں ہاتھ جو ہلے نا تے لقمہ تلے ٹہے، لقمہ چلو اردو میں کہو لقمہ نیچے گر گیا۔ جو ہی لقمہ نیچے گرا نا تو میرے نبی کے صحابی کے سامنے میرے نبی کا فرمان آیا، میرے نبی کی سنت آئی، میرے نبی کا طریقہ آیا کہ میرے نبی نے فرمایا اگر لقمہ نیچے گر جائے اسے اٹھایا جائے، اٹھا کے کپڑے کے ساتھ صاف کر کے دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانا تمہارا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب دینا محمد کے خدا۔ نہیں بولے تو بولو تو اگلی گال کرا بولو۔ بس جو ہی لقمہ چاہے تو برابر بندہ بیٹا ایول بازو مارے، کوہنی ماری، کوہنی مار کے آدھے حذیفہ کیا کرنے لگے ہو، کتنا کھانا ہے؟ وسیع مقدار میں کھانا پڑا ہوا، ڈوکے بھرے ہوئے، روٹیاں پڑی ہیں، نیچے والا لقمہ تو نے کیوں اٹھایا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ادھر دیکھیے گا نوجوانوں، خصوصاً وہ لوگ جو میرج ہال کی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، پلیٹیں بھرتے ہیں، کھانا ضائع ہوتا ہے۔ توجہ میری طرف، جو ہی کوہنی پہ کوہنی لگی ہے میرے نبی دا صحابی کھلو گیا ہے، ایمان جوش میں آیا ہے، بولنے لگے ہیں۔ آج بھی وہ الفاظ تاریخ کی اوراق میں موجود ہے، میرے نبی کے شاگرد بولنے لگے ہیں آتروں کو سنیتا حبیبی بہا اولائے الحمقا، میرے ہاتھ
قبر تے ہاتھ مارنے والا منے دسا ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت چھڈ دیا مجھے پتا میں وزیروں مشیروں کے لیے اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا میرے لیے میرے نبی کی سنت پہلے ہے میرے لیے میرے نبی کی اطاعت پہلے ہے خدا کی قسم یہی لوگ تھے جنہوں نے محبت مصطفیٰ بھی کی ذات مصطفیٰ بھی کی اطاعت مصطفیٰ بھی خدا کی قسم مثال کوئی نہیں ملتی پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں جگ سارے کا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تیرا رحمت بڑے گا گیا تیرے آدھے گئے میرے بہدے گئے سینے لا کے محمد رنگے گا گیا نہیں آخیا یار اس میں چھوڑے نہ تھی بس کر دیں چلو یہ پڑھ چھوڑا شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی سادہ عقیدہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی اے تو بد کے نہ آیا صدا کی دا اے تو بد کے نہ آیا نہ آنا کبھی تیرے قرآن رب داد سے باگا اے تو بد کے نہ آیا نہ آنا کبھی تیرے قرآن رب داد سے باگا میرے آدھے گئے میرے پہدے گئے سینے لا کے محمد رضا گیا کوئی صدیق بنیا قاری سلیمان صاحب یہ الفاظ آج گئے کہ روشنی ایدی تھی کہ ابو بکر صدیق بن گیا عمر فاروق اعظم بن گیا اسی کا کو دہراون لگا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ تے کوئی پیکر حیا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے در نو پٹے لا گیا نہیں بولے تے کوئی خیبر دے در نو پٹے لا گیا جڑے آندے گئے تیرے پاندے گئے سینے لا کے محمد رضا گیا کوئی فارش استاد جی یہ جملہ میں جھومتے پڑھتا پڑھا میں اللہ اے لوگ ہم آئے نا کوئی کہاں سے صحابی اللہ انہوں نے سالم کیا نام ہے حضرت سالم اکو رضی اللہ قد چھوٹا ہے رنگ کالا ہے ایک جگہ تو کھلوتے تے حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گزر گئی جو نے ایک بندہ کھڑے ایویں لگ دے جویں غلام ہوئے تے وکن واسطے کھڑا ہوئے تے پیا سا بھکھا وی ہوئے قریب ہے بی بی پوچھے خیر کیوں کھڑی آدھے وکن واسطے کھڑا خیر ہی لگ دے جویں بھکھا پیاسا ہوئے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے آکھن لگ دے بی بی ترے دیوار تھی گئے مالک نے نہ روٹی دتی ہے نہ پانی دتا ہے بی بی کو ترس آیا کہ مالک کی چھترا کیوں بیٹھے گئے خرید کیتے کتنے کا دے گا اتنے کا لے جاؤ لے گئے واپس آئے حضرت ابی حذیفہ پوچھا یہ کون ہے آتے جی بڑا میرے کو ترس آیا غلام ہے میں خرید کر کے آئی ہوں شامی شام دوہی میاں بیوی مسلمان تھی گئے تے نال سالم پوری کی تھی گئے سالمی وائن تے کلمہ محمد تے پڑھ کے ہو جائے
ابھی حذیفہ نے کہا میں نے آپ کو آزاد کیا، آزاد کر دیتے، یہ نال دستار بندی تھی، چلو گال بڑی جوڑائی ہے، سبحان اللہ، آزاد ٹھیک ہے۔ حضرت ابھی حذیفہ نے فرمایا اب ادھر ہی پڑھیں گے، ادھر ہی رہیں گے، طالب ادھر ہی رہ گئے کہ قرآن پڑھتے رہ گئے، تعلیم کرتے رہ گئے، وہ گل چوٹ ہی لگتی پی ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گزر تھے کہ حضرت سالم قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے بیٹھے۔ میرے نبی جو سنے نا، ادھر دیکھیے گا، بڑے پیارے حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا بڑا شکر، اللہ تیرا بڑا شکر، جعل فی امتی مثل ھذا، کہ میری امت کے اندر سالم جائے قرآن دے قاری بیٹھے، یا وکدے کھڑے ہیں، یا چکی کو نائی، یا تتے انگارے تلیٹی دے گئن، یا اتنا تکلیفان، آج کل اللہ کتنا مقام دیتے، اس لفظ کو شاعرہ دے دنیا کوئی فارش تو آکے ہو یادی قدر کیوے رومی تیرے رحمت دی بھالی نظر، کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دادا، کیوے حبشی عشق کیتا اثر، مارا کھا کے کلمہ پکیلا گیا، میرے آگے گئے میرے بہتے گئے، سینے لا کے محمد رنگا گیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔